اللہ اللہ یا 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا واللعن علی اہلہا، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ادبوا اولادکم بحب اللہ وحب رسول اللہ وحب آل رسول اللہ۔ موضوع میرا تربیت اولاد ہے، جو ایک وسیع موضوع ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ عرض کر دوں اور باقی آپ کو کتابوں کے حوالے دے دوں کہ کچھ میں آپ کو رہنمائی کروں گا اور کچھ آپ کتابوں سے اس کی تفصیل پڑھ لیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آغاز کیا ہے۔ موضوع میرا تربیت اولاد ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کب سے کرنی چاہیے؟ بچہ پیدا ہو جائے، 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، 7 سال کا ہو جائے یا 10 سال کا ہو جائے، تربیت کا آغاز کریں۔ شریعت نے کیا کہا ہے؟ مکتب اسلام اور دیگر مکاتب میں جو بہت سارے امتیازات ہیں، ایک امتیاز یہ ہے کہ دیگر مکاتب تعلیم کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، تربیت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ اسلام پہلے تربیت کا قائل ہے، بعد میں تعلیم کا۔ جو آیت بعثت ہے اس میں بھی ارشاد ہوتا ہے: وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پہلے ان کا تزکیہ کرو، بعد میں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دو۔ پہلے اس ظرف کو پاکیزہ بناؤ جس ظرف میں علم آنا ہے، پھر اس میں علم جو ہے پاکیزہ جب ظرف آ جائے گا تو وہ علم کو قبول کر لے گا۔ شریعت نے کہا بچہ پیدا ہونے کے بعد تربیت نہ شروع کریں، بلکہ جس دن تمہارے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ اب ہم نے تنہا نہیں رہنا، نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، ہم تنہا نہیں رہیں گے، ہمیں ایک رفیق حیات کی ضرورت ہے، اسی دن اولاد کے متعلق سوچیں کہ آپ کی اولاد کیسی ہوگی۔ شادی کر لینے کے بعد تربیت نہیں، بلکہ شادی سے پہلے سوچیں۔ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بڑی واضح موجود ہے۔ مولا متقیان امام تھے، علم امامت سے جانتے تھے کہ کون سی خاتون بہتر ہے جس سے میں شادی کروں، لیکن گئے علم الانساب کے ماہر عقیل اپنے بھائی کے پاس جو علم الانساب کے ماہر تھے، انہیں جا کے فرمایا: عقیل، آپ علم الانساب کے ماہر ہیں، مجھے کوئی ایسا بہادر خاندان بتائیں کہ جس کی خاتون سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے میری بہادر اولاد پیدا ہو۔ میں عرض کروں گا مولا، اگر آپ کا پیدا ہونے والا بچہ فقط آپ ہی کا اثر لے کے آئے تو یقیناً بہادر ہوگا، با کمال ہوگا۔ تو اس کا جواب مجھے شریعت سے ملا کہ پیدا ہونے والا بچہ ماں کا بھی اثر لے کے آتا ہے، باپ کا بھی اثر لے کے آتا ہے۔ باپ جتنا اچھا ہو اس کا بھی اثر لے آئے گا، ماں جیسی ہوگی اس کا بھی اثر لے کے آئے گا۔ اس کا جواب بھی مجھے جنگ میں ملتا ہے۔
محمد ابن حنفیہ بہت بڑے شجاع ہیں، بہت بڑے بہادر ہیں، صاحب فضل ہیں، عالم بھی ہیں، متقی بھی ہیں۔ مولا نے جنگ کے لیے بھیجا، محمد ابن حنفیہ کے قدم رک گئے۔ مولا نے پوچھا محمد حنفیہ کیوں؟ عرض کیا بابا تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ ماں کا اثر ہے، اگر سارا میرا اثر ہوتا تو تیرے قدم کبھی نہ رکتے۔ تو پیدا ہونے والا بچہ ماں کا بھی اثر لے کے آتا ہے، باپ کا بھی اثر لے کے آتا ہے۔ شریعت نے ہمیں اصول دیا کہ شادی کے وقت دولت کو نہ دیکھیں، جہیز کو نہ دیکھیں، بڑے گھر کو نہ دیکھیں، کار اور کوٹھی کو نہ دیکھیں، کمال کو دیکھیں۔ جہاں کمال ہے وہاں رشتہ کر دیں اور آگے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اس لیے جب دونوں باکمال ہوں گے، جب شوہر بھی باکمال ہوگا، زوجہ بھی باکمال ہوگی، تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی باکمال ہوگی۔ اس کو قرآن مجید میں بڑے حسین انداز میں فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ فرمایا جب دو سمندر ملتے ہیں، ان سمندروں سے مراد حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے، ان دو سمندروں سے مراد یہ پانی کے سمندر نہیں ہیں، ان دو سمندروں سے مراد علم کے سمندر ہیں، عصمت کے سمندر ہیں، طہارت کے سمندر ہیں، سخاوت کے سمندر ہیں، شجاعت کے سمندر ہیں، ایثار کے سمندر ہیں، قربانی کے سمندر ہیں۔ جب دو کمال کے سمندر ملتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں ان دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ ہیں اور لؤلؤ والمرجان سے مراد حسن و حسین ہیں۔ شریعت نے کہا جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کافر سے نہ کریں، مشرک سے نہ کریں، کسی نصیری سے نہ کریں، لا مذہب سے شادی نہ کریں، گمراہ سے شادی نہ کریں، نہ اس لیے کہ عورت کا دین شوہر کے تابع ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوگا، اس کو بھی گمراہ بنا دے گا۔ باقیوں سے حرام ہے، فرمایا بے نمازی کو رشتہ نہ دیں اور شرابی کو رشتہ نہ دیں۔ اگر لڑکا بے نماز ہے تو نمازی خاتون کا رشتہ بے نماز سے نہ کیا جائے، وہ اس کو بھی بے نماز بنا دے گا۔ وہ شرابی ہے تو شرابی کو ایک مومنہ کا رشتہ نہ دیا جائے، وہ اس کو بھی شرابی بنا دے گا۔ صاحبان ایمان، حبداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بات میری نہیں ہے، معصوم کی بات ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا ایک مومنہ کا رشتہ اس دنیا میں ایک شرابی سے ہو اور ایک بے نماز سے ہو۔ کیا بے نماز اور شرابی توقع کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور اس کا عقد کسی حور سے ہوگا؟ یہ دنیا کی بات ہے، 50-60 سالہ زندگی ہے، اس میں شریعت نے کہا کہ بے نمازی کو رشتہ نہ دینا، شرابی کو رشتہ نہ دینا مکروہ ہے۔
بے نمازی کو رشتہ دینا اور شرابی کو رشتہ دینا۔ لڑکے والے سے کہا کہ جس لڑکی سے شادی کرنا اس کے جہیز کو نہ دیکھنا، اس کے مال کو نہ دیکھنا، اس کی دولت کو نہ دیکھنا، فقط ظاہری حسن کو نہ دیکھنا۔ حسن ایک امتیاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فقط حسن پہ انحصار کرنا درست نہیں۔ فرمایا وہ عورت جو فقط حسین ہے اور اس کا کردار نہیں ہے، وہ اس سبزی کی مانند ہے کہ جو کوڑے کرکٹ کے اوپر اگی ہو۔ فرمایا جو حیثیت اس کی ہے، ہاں پاکیزہ ہو، دونوں صاحب ایمان ہوں، دونوں با عمل ہوں، دونوں با کردار ہوں، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ دونوں کا اثر لے کے آئے گا، ماں کا اثر بھی لے کے آئے گا اور باپ کا اثر بھی لے کے آئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں، کم از کم اگر صاحبان ایمان ہی معصومین علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کریں تو یہ معاشرہ جو بہت سارے بوجھ تلے دبا ہوا ہے وہ اس سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری رسومات جو غلط طریقے پہ رائج ہو گئی ہیں اور وہ ہر والدین کے لیے ایک بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ جہیز کا تصور اسلام میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد شیخ صاحب بھی تشریف فرمانے والے ہیں، آپ ان سے سوال کر لیں۔ جہیز باپ پہ واجب نہیں ہے، لڑکی کے باپ پہ، شوہر پہ واجب ہے۔ جہیز جو ہے وہ لڑکی کے والد کے اوپر نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی نا، عالمین کے رحمت تھے، دو جہانوں کے سردار تھے، کتنی کاریں دیں اپنی بیٹی کو، کتنے جوڑے دیے، وہ کتنے سونے کے سیٹ دیے، کتنے پلنگ دیے، کتنا جہیز تھا۔ علی ابن ابی طالب تشریف لائے، بڑے بڑے دولت مند آئے تھے، سرور کائنات نے فرمایا یہ فیصلہ ادھر سے ہونا ہے۔ علی ابن ابی طالب آ کے بیٹھ گئے، سر جھکا کے، پیغمبر خاتم سمجھ گئے علی کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا علی شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کچھ ہے؟ تلوار ہے، سواری ہے اور زرہ ہے۔ فرمایا علی تو مرد میدان ہے، تلوار تجھے تیری ضرورت ہے، سواری بھی تیری ضرورت ہے، علی زرہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ زرہ اس کو چاہیے جس پہ کوئی حملہ آور ہو۔ علی وہ شجاع ہے کہ ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے کہ جو علی ابن ابی طالب پہ حملہ آور ہو سکے۔ یا علی تجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ فروخت کر دو۔ زرہ فروخت کی گئی، اس پیسے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مہر کے طور پر، ولیمے کے لیے اور جہیز کا سامان خریدنے کے لیے۔ اسی پیسہ کس نے دیا؟ علی ابن ابی طالب نے۔ جہیز کس نے بنوایا؟ علی ابن ابی طالب نے۔ سیرت ائمہ پہ عمل کرو۔ ہاں پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو ایک نیا جوڑا لے کے دیا تھا اپنی طرف سے، اور جب دوسرے یا تیسرے دن گئے گھر تشریف لے گئے تو بیٹی نے پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا۔ پوچھا بیٹی فاطمہ میں نے آپ کو شادی کا جوڑا لے کے دیا تھا، وہ کہاں گیا؟ عرض کیا بابا کوئی سائل آیا تھا دروازے پہ۔
یہ عظمت سیدہ ہے. ایک جوڑا دیا تھا بابا نے. سیرت جناب سیدہ اور پیغمبر اکرم پہ عمل کریں. مسجد میں نکاح ہوا, حضور نے خود خطبہ پڑھا, رات کو بیٹی کو رخصت کیا. شاید ماں ہوتی تو ساتھ جاتی, خود گئے علی ابن ابی طالب کے گھر تک, اور رخصت ہوتے وقت ایک جملہ کہا, خواتین جن کی خواتین نہیں آئی ہوئی وہ خواتین تک یہ پیغام پہنچا دیں. جب ہمارے ہاں ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ بیٹا خبردار, تو ملازمہ بن کے نہیں جا رہی, تو فلاں باپ کی بیٹی ہے, تیرا سر نیچا نہ ہو, تو نے وہاں کوئی کام نہیں کرنا, کسی کی بات برداشت نہیں کرتی. یہ بے عقل مائیں ہیں. آئیں, پیغمبر خاتم نے کیا نصیحت کی اپنی بیٹی کو, فاطمہ میرا بھائی علی غریب ہے, فاطمہ کبھی ایسا مطالبہ نہ کرنا کہ تم مطالبہ کرو اور علی پورا نہ کر سکیں. فاطمہ کبھی میرے پاس میرے بھائی علی کی شکایت نہ کرنا. یہ باپ کی طرف سے ہے, یہ نصیحت ہے اپنی بیٹی کو. باپ بتا رہے ہیں بیٹی تمہارا گھر یہ ہے, یہ گھر ہے تمہارا. تاریخ میں ہے 3 خواتین ایسے گزری ہیں جنہوں نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی بیجا مطالبہ نہیں کیا تھا. خدیجۃ الکبریٰ, فاطمۃ الزہرا, زینب اولیاء, جتنا عرصہ اپنے شوہر کے پاس رہیں. ٹائم بڑا مختصر ہے, جلدی سے جا رہا ہے. ایک جملہ جناب سیدہ کا عرض کرتا ہوں. بیمار ہیں, مولا امیر نے کہا فاطمہ جب سے آپ میرے گھر میں آئی ہیں آپ نے کبھی مجھ سے کوئی چیز مانگی نہیں, کچھ طلب ہو خواہش ہو, کہا یا علی نہیں, کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں. مولا نے اصرار کیا, جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو فرمایا یا علی اگر کوئی انار مل جائے تو میری طبیعت سنبھل جائے گی. 2 یا 3 درہم پڑے تھے گھر میں, حضرت لے کے گئے. ایک اہل کتاب تھا, یہودی تھا, اس کے گھر میں گئے, فرمایا تیرے گھر میں انار ہیں. بہر ایک لمبی تفصیل ہے, میں اس کو مختصر کرتا ہوں. انار لیا, علی ابن ابی طالب واپس آئے. رستے میں ایک شخص پڑا ہوا ہے, نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں, زمین پہ گرا ہوا ہے. آپ مجھے بتاؤ مومنین کرام, ہم ہوتے تو کیسے گزرتے؟ دور سے گزرتے, کہیں یہ سوال نہ کر دے, کہیں یہ بول نہ پڑے. امیر المومنین ہیں, مولا متقیان ہیں, وہیں گلی میں خاک کے اوپر بیٹھ گئے. اس بندے کا سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا, اس کا منہ صاف کیا جس کے منہ میں مکھیاں پڑ رہی تھیں. فرماتے عبد خدا کوئی سوال ہو تو کرو. عرض کرتا ہے اگر مجھے انار مل جائے تو میری طبیعت سنبھل جائے گی. پیسے وہی تھے جو علی خرچ کر آئے تھے, وہی پیسے وہاں خرچ کر کے آ گئے تھے. اب عبد خدا نے سوال کیا, ادھر خاتون جنت نے زندگی میں پہلا سوال کیا, ادھر بندہ خدا ہے جو زمین پہ پڑا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب نے انار کے 2 حصے کیے, اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا رہے ہیں, دانے نکال کے. آدھا حصہ کھا چکا. حضرت نے فرمایا کوئی اور, کہا اتنا اور مل جاتا تو میری طبیعت سنبھل جاتی. حضرت نے دوسرا حصہ کھلانا شروع کر دیا, انار ختم ہو گیا. اب مجھے بتائیں علی ابن ابی طالب گھر آئیں تو کیسے آئیں, چلیں تو کن قدموں سے چلیں؟ علی ابن ابی طالب تشریف لائے. وہ پروردگار اولیاء خدا کو کبھی رسوا نہیں کرتا, کبھی پریشان نہیں کرتا. علی ابن ابی طالب نے دروازہ کھولا, سیدہ تشت کے اوپر تشریف فرما ہیں, سامنے ایک انار, ایک تشت اناروں کا بھرا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب نے داخل ہوتے ہی سوال کیا فاطمہ یہ انار کہاں سے آئے؟ فرمایا یا علی ابھی کوئی دروازے پہ آیا تھا, اس نے کہا یہ انار علی ابن ابی طالب نے بھیجے ہیں. یہ انار علی الاعلیٰ نے بھیجے تھے. یہ انار دنیا کے انار نہیں تھے, جنت سے آئے تھے. اگر ہم اپنا عقیدہ یہ بنا لیں
کہ اگر ہم اس کے بندوں کی مدد کریں، ہم غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، تو وہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ادھر علی ابن ابی طالب پہنچے نہیں، خالق اکبر نے انار جنت سے پہلے بھیج دیے۔ میں نے عرض کیا کہ باپ نے کیا وصیت کی۔ اب دوسرے دن حضور تشریف لے جاتے ہیں، دوسرا یا تیسرا دن تھا، فرمایا بیٹی فاطمہ آپ نے اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ اے میری بیٹی، اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا بابا مجھے بہترین شوہر نصیب ہوا ہے۔ اور پھر علی ابن ابی طالب سے پوچھا یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ فرمایا خدا کی فرما برداری میں فاطمہ میری بہترین مددگار ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں۔ اور پھر دنیا والوں کو تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ فاطمہ کون ہے، عورتوں کو کچھ تھوڑا بہت پتا ہوگا، مردوں کو تو نہیں پتا تھا۔ اب مسجد میں اپنی بیٹی کا تعارف کرایا، جو بہت سارے خواہش مند آئے ہوئے تھے تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ ان کو فرمایا دیکھو علی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ علی کے علم کو پہچانتے ہو، شجاعت کو پہچانتے ہو، سخاوت کو پہچانتے ہو، عظمت کو پہچانتے ہو، تو بس میری بیٹی کو پہچان لو، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اور پھر علی ابن ابی طالب کو خطاب کیا یا علی یہ تیری شادی کا فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ جو میں نے تجھے رشتہ دیا ہے یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ کہاں ہوا؟ فرمایا ان اللہ زوجک فاطمہ، تیری شادی اللہ نے کی ہے فاطمہ سے، تیری تزویج اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ وجعل صداقها الارض، اللہ نے فاطمہ کا مہر پوری زمین کو قرار دیا ہے۔ الارض پوری زمین مہر فاطمہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں من مشى علی الارض وهو مبغض لک مشى حراما، اے علی اب تیری شادی فاطمہ سے ہوئی، فاطمہ کا مہر زمین ہے، اب جو بھی اس زمین پہ چلے گا اگر وہ تجھ سے بغض رکھتا ہے تو ہر قدم پہ فعل حرام کرے گا۔ ممشا، جو اس زمین پہ چلے گا ایک ایک قدم بڑھائے گا وہ فعل حرام کرے گا۔ شریعت نے کہا، اور پھر حضور نے ایک دعا مانگی، اللہم، جناب سیدہ کو جب رخصت کیا، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، پروردگارا میں فاطمہ کو اور فاطمہ کی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ امت مسلمہ پہ دو احسان ہیں خاتون جنت کے۔ پہلا احسان ولایت کا دفاع کیا، دوسرا احسان تربیت یافتہ اولاد امت کے حوالے کی۔ زمانے کے تقاضوں کے مطابق حسن مجتبیٰ کا زمانہ جیسے تھا اس زمانے کے مطابق حسن مجتبیٰ کی تربیت کی۔ سید الشہداء کا زمانہ جیسے تھا سید الشہداء کی اس زمانے کے مطابق تربیت کی، اور زینب و کلثوم کا زمانہ جیسے تھا بیٹیوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کی۔ لہذا شریعت نے کہا کہ جس دن تم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اگلی زندگی میں قدم رکھنا ہے، وہ اسی دن سوچو کہ میری اولاد کیسے ہوگی۔ ادھر بچہ منتقل ہوا ماں کے شکم میں، ادھر تربیت کا عمل شروع ہو گیا، بلکہ خواتین بھی تشریف فرمائے، میں اشارے سے گزروں گا، جس قدر میاں و بیوی میں ہم آہنگی ہوگی، جس قدر
میاں اور بیوی کے اندر محبت زیادہ ہوگی، اسی قدر اولاد اچھی پیدا ہوگی، اور جس قدر اختلاف ہوگا یا ان کی فکریں جدا ہوں گی، اولاد بھی ایسی ہی پیدا ہوگی۔ شریعت نے کہا، شریعت نے آداب بتائے، آپ اسلامی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ خاتون کو ہم لائیں تو کیا کیا ہم نے عمل کرنا ہے، وہ سارا کیا جائے۔ شریعت نے جو بتایا ہے وہ دعائیں پڑھی جائیں کہ وہ مواقع جو بتائے گئے ہیں کہ کون سے مواقع میں حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں، کون سے مواقع پہ نہیں کر سکتے، وہ فقہی احکام ہیں، وہ آپ پڑھیں۔ بچہ ماں کے شکم میں منتقل ہوا، سب سے پہلا اثر جو بچے کے اوپر ہوتا ہے وہ میراث ہے۔ جس طرح بچہ ماں اور باپ کے ترکے کا وارث ہوتا ہے، اسی طرح بچہ ماں اور باپ کی روحانیت کا بھی وارث ہوتا ہے۔ جیسا اخلاق ہے، ماں کا اخلاق ہے، وہی اخلاق بچے کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ ماں کی طہارت اور نجاست بچے کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ ماں کی خوراک حلال اور حرام بچے کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ اگر ماں شریعت کی پابند ہے، اخلاق حسنہ کی مالک ہے، رزق حلال کھا رہی ہے، پاکیزہ رہ رہی ہے، اس کا بچہ بھی پاکیزہ پیدا ہوگا۔ اور اگر ماں کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، میں چند مثالیں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ ماں کے شکم میں بچے کے اوپر کس طرح اثر انداز یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، برے اخلاق کا اثر انداز ہونا، رزق حلال کا اثر انداز ہونا، طہارت و نجاست کا اثر انداز ہونا۔ یہ کس حوالے سے ایک مثال عرض کرتا ہوں، علماء علم اخلاق نے اس کو لکھا ہے کہ ایک عالم دین کا ایک بیٹا، البتہ اس کو مختلف انداز سے لکھا گیا ہے، میں وہ اپنے انداز سے جس طرح میں نے پڑھا ہے میں اس کو اس انداز سے بیان کروں گا کہ ایک شخص جو نجف سے باہر کوئی 3 میل کے فاصلے پر پانی لا رہا تھا پینے کے لیے۔ اس زمانے میں واٹر سپلائی نہیں تھی اور نجف کا پانی کڑوا ہے، لوگ پینے کا پانی دور سے لاتے تھے۔ وہ پانی مشک میں لا رہا تھا، عالم دین کے بچے کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، اس نے پیچھے سے وہ تیر رہا کیا، مشک میں لگا، مشک پھٹ گئی۔ وہ عالم دین کے پاس آ گیا، کہا قبلہ میں یہ تو مجھے دکھ نہیں ہے کہ میں 3 میل کا سفر کر کے آیا تھا، مجھے دکھ یہ ہے کہ میں یہی ذریعہ معاش تھا جو ختم ہو گیا ہے، آپ کے بچے نے ختم کر دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو زیادہ سے زیادہ جا کے 2 تھپڑ لگا دیتا بچے کو، یا بہت زیادہ گرا ہوا بندہ ہوتا تو 2 گالیاں نکال دیتا، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ اس بچے کے پاس نہیں گئے، جہاں سے برائی نے جنم لیا ہے وہاں اس کے پاس گئے۔ ماں کا معنی ہے، ماں سے ہے اصل، ماں اصل ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، نیکی بھی وہیں سے جنم لیتی ہے، برائی بھی وہیں سے جنم لیتی ہے۔ وہ گئے اور پوچھا بتاؤ تو نے کون سا فعل بد کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے نے اتنا بڑا کام کیا ہے؟ خاتون نے کہا میں تو بڑی پاکیزہ ہوں، میں پردے کی پابند ہوں، کبھی غیر محرم سے میں نے گفتگو تک نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر اس کے ہمارے بچے نے کام کر دیا ہو۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس خاتون نے کہا ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں کوئی انار بیچنے والا آیا، اس نے گلی میں صدا دی، میرے ہاتھ میں سوئی تھی، میں کپڑے سی رہی تھی، میں پردے کے پیچھے آئی، میں نے انار طلب کیا، میں نے وہ سوئی چبھوئی، میری طبیعت ترش انار کو پسند کرتی تھی، میں نے وہ رس چوسا، انار میٹھا تھا، میں نے اس کو واپس کر دیا۔ عالم دین فرماتے ہیں اگر تو یہ رزق حرام نہ کھاتی تو ہمارا بچہ اتنا بڑا کام نہ کرتا۔ آپ مومنین کرام غور کریں، کتنا رزق ہے، اتنے رزق حرام کے اثرات ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، اور جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں ہے، اس نے پیسہ بھیجا ہے 50 لاکھ، وہ ہم نے پیسہ سود پہ دے دیا ہے، اور مہینے میں کافی سارا پیسہ مل جاتا ہے جس کو ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں۔
پیسہ آپ کھائیں گے، اس سے خون بنے گا، اس سے نطفہ بنے گا، انعقاد نطفہ ہوگا، اس سے عزیز پروان چڑھے گا۔ وہ ماں باپ کو جوتے نہ مارے تو کیا کرے؟ ہم اپنی تربیت بھی تو دیکھیں نا، ہم نے کیا تربیت کی اولاد کی۔ آپ تھوڑا کھائیں، خشک روٹی کھائیں، حلال کھائیں، حرام سے اجتناب کریں۔ اموال واجبہ کا ہم نے حساب ہی کبھی نہیں کیا، ہمارا مالی سال ہی مقرر کوئی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہم امام کا مال کھا رہے ہیں، خدا کا مال کھا رہے ہیں، غریب سادات کا مال کھا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی اولاد ہماری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ یہ غور کریں، اولاد کو سوچ سمجھ کے رزق کھلائیں۔ اگر رزق حرام جائے گا، اگر نجس غذا جائے گی، اس کے یقیناً اثرات ہوں گے، اس کے اثرات ہونے ہیں۔ فرمایا ماں بھی اور باپ بھی دونوں رزق حرام سے پرہیز کریں، اپنی اولاد کے لیے کم از کم رزق حلال کا بندوبست کریں۔ آپ کسی جگہ پہ ملازمت ہے آپ کی، آپ معاہدہ کرتے ہیں میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں گا، آپ کو وہ مثلا فرض کرے 500 روپیہ جو ہے وہ روز کے حساب سے دیتے ہیں، یعنی 15,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں۔ آپ نے 8 بجے جانا ہے، آپ 9 بجے ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں، 4 بجے آپ نے چھٹی کرنی ہے، 3 بجے آ جاتے ہیں، آپ نے 2 گھنٹے کا کام نہیں کیا، معاوضہ کس کا لے رہے ہیں ہم؟ کیا اس معاوضے کو آپ جائز سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے، اگر اس سے 5 منٹ بھی پہلے آئیں گے، چاہے 1 روپیہ بنتا ہے، وہ فعل حرام ہوگا، وہ رزق حرام ہوگا۔ آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، آپ کو وہ ڈیوٹی جو ہے وہ پوری ادا کرنی ہے۔ آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں، ائمہ نے مزدوری کر کے بتایا ہے آپ کو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، کام کریں، کام کریں، رزق حلال تلاش کریں، خود بھی رزق حلال کھائیں اور بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اب اس کو لباس دینا ہے، اس کو خوراک دینی ہے، پورا خاندان تیار ہوگا کہ بچے کا نام کیا رکھنا ہے۔ اب وہ ہر کوئی ماموں کہے گا، چچا کہے گا، دوسرے رشتہ دار کہیں گے، ہر ایک کا پھر اپنا اپنا ذوق ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ میرے محلے میں، میرے گاؤں میں مولانا صاحب نام بتائیں ایسا جو کسی بچے کا آج تک نام رکھا ہی نہ گیا ہو، یعنی اس میں بڑا کمال سمجھا جائے گا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں اگر خدا مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا میں سب کے نام علی رکھتا۔ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹیاں عطا کرتا میں سب کے نام فاطمہ رکھتا۔ شریعت نے کہا تم نام رکھنے میں آزاد نہیں ہو، تم ہمارے پابند ہو۔ فرمایا ایسا نام رکھو جس سے بندگی پروردگار ظاہر ہو۔ عبداللہ نام ہے۔ پھر معصومین نے فرمایا ہمارے ناموں سے مشتق نام رکھو۔ ایک روایت بھی ہے معصوم سے، فرمایا جس گھر میں 5 نام ہوں گے، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، وہاں شیطان نہیں آ سکتا اس گھر میں۔ اس لیے کہ جب بھی منادی ندا دے گا، یا علی کہے گا، یا حسن کہے گا، یا محمد کہے گا، یا حسین کہے گا، ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ جب یہ نام آتے ہیں تو روایت میں ہے کہ ابلیس اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح لوہا بھٹی میں پگھل جاتا ہے۔ فرمایا یہ نام باعث برکت ہیں۔ اس نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مٹنے والے مٹ گئے۔ یہ چند سال پہلے، غالباً 50 سال پہلے کی ایک تحقیق ہے کہ جس میں لکھا تھا، ایک مورخ نے لکھا ہے کہ سید الشہداء کے ساتھ جو مخالفت اور مخاصمت ہے، اس نام کو ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے حساب کیا اور پوری دنیا کا میں نے اس کو دیکھا، تو انہوں نے لکھا ہے اپنی تحقیق، اس وقت روئے زمین پر 53 کروڑ انسانوں کے نام
یا حسین کے نام سے شروع ہو رہے ہیں یا حسین کے نام پہ ختم ہو رہے ہیں۔ وہ معصومین نے فرمایا ہمارے ناموں کے ساتھ رکھو، علی، حسن، حسین، فاطمہ، زینب، ان ناموں کے ساتھ رکھو۔ کیوں؟ یہ نام اس کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ اس کا نام عابد رکھتے ہیں، آپ اس کا نام ساجد رکھتے ہیں، آپ اس کا نام علی رکھتے ہیں، آپ اس کا نام حسن رکھتے ہیں، حسین رکھتے ہیں، کاظم رکھتے ہیں، تقی رکھتے ہیں، نقی نام رکھتے ہیں، صادق نام رکھتے ہیں۔ بچہ ضروری نہیں کہ اسم با مسمہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسم با مسمہ ہو۔ اگر بچہ آپ صادق نام رکھتے ہیں اور بچہ جھوٹ بولتا ہے تو کسی نہ کسی وقت خلوت میں بیٹھا ہوگا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ نام تیرا صادق ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نام تیرا عابد ہے تو عبادت نہیں کرتا، نام تیرا سجاد ہے تو سجدہ نہیں کرتا۔ یہی نام اس کی تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا جب نام رکھو تو ہمارے ناموں کے ساتھ مشتق کر کے نام رکھو۔ اور پھر تربیت کے حوالے سے جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا، دودھ کے حوالے سے کہ ماں سب سے بہترین غذا بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے، پاکیزہ ماں کا دودھ ہے، سب سے بہترین غذا۔ اگر دودھ ٹھیک نہیں ہے اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ ایک عالم دین جن کے بیٹے نے حکومت کے پاس شکایت کر کے ان کو قید میں بھیج دیا، کوئی ماننے والا ملاقات کے لیے گیا اور عرض کیا قبلہ بڑا افسوس ہے آپ کو ان ظالموں نے جیل میں ڈال دیا، لیکن زیادہ افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا، آپ کے خلاف جو یہ شکایت ہے یہ آپ کے بیٹے نے کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا وجہ مجھے معلوم ہے، میں مجبور تھا اور اب مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے۔ قبلہ کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا جب یہ پیدا ہوا اس کی ماں بیمار ہو گئی، سخت بیمار ہو گئی، ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ میرے ہمسائے میں ایک عورت رہتی تھی جو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ناسبی ہے، اس نے میرے بچے کو دودھ پلایا۔ یہ ناسبی عورت کے دودھ کا اثر ہے کہ بچہ باپ کے خلاف ہو گیا۔ ماں کا بھی اثر اور باپ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ میدان خیبر میں ہمیں دو طرف سے رجز ملتا ہے۔ میدان میں جو بہادر جاتا تھا وہ اپنا تعارف کراتا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرا باپ اتنا شجاع تھا، میرا دادا اتنا شجاع تھا۔ ہر مجاہد، ہر میدان میں جانے والا اپنے باپ کے ذریعہ، دادا کے ذریعہ تعارف کراتا تھا، لیکن خیبر میں مرحب نے بھی اپنی ماں کے ذریعہ تعارف کرایا ہے اور علی ابن ابی طالب نے بھی اپنی ماں کے ذریعہ تعارف کرایا ہے۔ جب حضرت امیر اس کے مقابلے میں گئے تو اس نے کہا سمتنی امی مرحبا، حضرت امیر نے اسی جواب میں کہا سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے، جو میں سمجھا ہوں مولا امیر نے بھی بتایا اور مرحب نے بھی بتایا۔ آج میدان خیبر میں دو بہادروں کی جنگ نہیں ہے، دو ماؤں کی تربیت کی جنگ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ یا اللہ